بجٹ پر ملے جلے رجحان کا اثر ہم نے کل قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں بھی دیکھا، جہاں پہ واضح طور پہ اندازہ ہوا کہ حکمراں اتحاد اس بجٹ کے معاملے میں تقسیم ہو چکا ہے، اور کل اس کی واضح تصویر سامنے آئی۔ اس بجٹ میں ترقیاتی اسکیمز اور M&As کے لیے مختص فنڈز پر تحفظات کی وجہ سے کل پیپلز پارٹی نے اس اجلاس کا علامتی بائیکاٹ بھی کیا۔ تاہم مذاکرات ہوئے اسحاق ڈار، طارق فضل چودھری اور پیپلز پارٹی کے درمیان، جس کے بعد 4 M&As یعنی خورشید شاہ، نوید خبر اور اعجاز جھاگرانی اور غلام مصطفیٰ شاہ اجلاس میں شریک ہوئے، جبکہ بلاول بھٹو سمیت بہت سارے PPP اراکین بجٹ اجلاس سے بالکل غیر حاضر رہے۔ شہباز شریف حکومت نے کل بجٹ میں M&As اور MPs کے لیے 75 ارب 77 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کرنے کا اعلان کیا، اور خبریں یہ تھی میڈیا میں کہ M&As کے لیے مختص فنڈ پر اعتماد نہ لینے پر پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا، اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی شکایات سامنے آئی تھی کہ شہباز شریف حکومت نے پیپلز پارٹی کی جاری ترقیاتی اسکیمز PSDP سے نکال دی ہیں۔ یاد رہے کہ PSDP کے حوالے سے بہت الزامات ہیں، بہت شکوک ہیں، شبہات ہیں کہ M&As کو مختص یہ فنڈز کے اندر بڑے پیمانے پر کھلبلی بھی ہوتی ہے یا گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس پورے موضوع پر بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سلیم مانڈوی والا، چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کل پیپلز پارٹی نے بجٹ کے اجلاس میں بمشکل ٹوکن شرکت کی، بلاول صاحب اور بہت بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے اراکین اس میں شریک نہیں ہوئے۔ کیا آپ کے اعتراضات تھے؟ اگر اعتراضات تھے تو کیوں ٹوکن شرکت کی، اور اگر اعتراضات نہیں تھے تو پھر پیپلز پارٹی فل فورس میں بلاول صاحب کے ساتھ کیوں شریک نہیں ہوئی؟ کمران صاحب، بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں یہ ایشو تھوڑا بڑھ گیا، وہ اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت چلتی رہی اس کے اوپر، اور ہماری میٹنگز بھی ہوتی رہی، بٹ ان میں کوئی کنکلوژن نہیں نکل پایا۔ ایشوز کیا تھے مانڈوی صاحب؟ ایشوز کیا تھے؟ ایشوز ایک تو آپ نے جیسے ذکر کیا PSDP کا تھا، کچھ پالیسی ایشوز تھے جو ایڈریس ہو گئے، لائک سیلریز کے ایشوز تھے، کچھ اور ایشوز تھے جو کہ سیکٹر وائز ہم نے ان کو کہا تھا کہ ان کو آپ سیکٹرز کو سپورٹ کریں، جو کہ گورنمنٹ نے کیا بھی، مگر کچھ ایسے ایشوز تھے جو PSDP ریلیٹڈ تھے، کچھ سندھ بیس پروجیکٹس تھے، کچھ فیڈرل پروجیکٹس تھے جس پہ کنسنسس نہیں ہو سکا، اور جب ہماری پارلیمنٹری میٹنگ ہوئی تو اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے ان دا بجٹ پروسیڈنگز۔ تو یہ اس وجہ سے یہ نوبت آئی۔ ہم نے پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ ایز الائز، اور صرف اس میں ہم نہیں تھے، دوسری پارٹیز بھی تھیں، تو یہ وجہ تھی بیسیکلی جس کی وجہ سے یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی۔ تو یہ مجھے بتائیں نا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پیپلز پارٹی تو شریک ہوئی، آپ کے مسئلے حل ہوئے یا نہیں حل ہوئے؟ ابھی بھی سر ان سے بات چیت چل رہی ہے، آج بھی ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، ڈار صاحب بھی اس میں شریک تھے، اور ٹرائنگ ٹو ریزالو دیز ایشوز۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایشوز ریزالو ہو جائیں گے، کوئی ایسے اتنے سیریس بھی نہیں ہیں، صرف وہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو سم ہاؤ یو اونلی ٹرائی ٹو ایڈریس یور ایشوز، ناٹ دی الائز جو آپ کے اتحادی ہوتے ہیں۔ تو یہ PDM گورنمنٹ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو اب ہم نے ذرا اس پہ پوزیشن لی ہے کہ بھائی اگر آپ صرف اپنے ایشوز ایڈریس کریں گے اور ہمیں اور دوسرے اتحادیوں کو بھول جائیں گے تو آبویسلی ہمیں بھی کوئی پوزیشن لینی پڑے گی۔ تو یہ فرمائیے گا، ایک بڑا ایشو جو ہے یہ PSDP ایلوکیشنز ٹو M&As ہے، اور یہ پارلیمنٹیرینز ہے، یہ ہمیشہ سے اس پہ سوال رہے ہیں، شکوک رہے ہیں، شبہات رہے ہیں، اور بے پناہ اس میں مس اپروپریشن، کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ یہ اس پہ تو انسسٹ کرے، مگر ایک ایسا نظام ڈیوائز کرے جس کے ذریعے یہ جو اس پہ الزامات لگتے ہیں، جو اس میں جو ہے پراپر اس کی سپینڈنگ نہیں ہوتی اور ٹرانسپیرنٹ سپینڈنگ نہیں ہوتی، اس کو انشور کرنا چاہے گی پیپلز پارٹی؟ بالکل کامران صاحب، مگر اس دفعہ M&As کا ایشو نہیں ہے، اس دفعہ وہ ایشو نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس دفعہ ایشو ہے پروجیکٹس کا، اور جو پروجیکٹس ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں فیڈرلی اوور آل ان پاکستان، اسپیسیفکلی بلوچستان اینڈ سندھ،
ان کا زیادہ ایشو ہے دین ایم این ایز کا. اور ایم این ایز کی بھی جی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ ایم این ایز کو پیسے دیے جاتے ہیں. ایم این ایز کو پیسے کوئی نہیں دیے جاتے. یہ پیسے جاتے ہیں اداروں کو, چاہے وہ ایس این جی پی ایل ہو, ایس ایس جی سی ہو, وابڈا ہو, آپ کا یہ انرجی کمپنیز ہوں. تو یہ پیسے ان کو دیے جاتے ہیں. اسکیمز آتی ہیں کہ جی جیسے سر یہ ایسی بات ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں ایم این ایز کمٹمنٹس کرتے ہیں, ہم اپنے ایریا کی روڈ بنائیں گے, ہم اپنے ایریا کو گیس دیں گے. اور یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے, صرف اسپیسیفکلی ایک جگہ کا ایشو نہیں ہے. تو اس دفعہ زیادہ اس کا پرابلم ہے, ایم این ایز کی اسکیم کا پرابلم نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ یہ اب تو بجٹ آ گیا ہے آپ کے سامنے, اس کے جو بھی اس پہ رسپانس ہے یا جو بھی ایک اوور آل ہمیں رد عمل نظر آ رہا ہے, آپ کا کیا اس پہ مربوط رد عمل ہے جو بجٹ کل پیش ہوا؟ دیکھیں بجٹ تو اوور آل کسی بھی سیکٹر نے ویلکم نہیں کیا. صرف ایک جگہ سے آئی فیل کہ سیٹسفیکشن ہوئی ہے, وہ تنخواہوں کے انکریز کے اوپر, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیشن تھا ان حالات میں گورنمنٹ کے لیے, اور انہوں نے لیا کیپنگ ان ویو کہ پچھلے 3-4 سال میں جتنا انفلیشن ہوا ہے پاکستان میں. تو کیا مانڈوی والا صاحب یہ جو انفلیشن ہوا ہے اس کی چوٹ جو ہے وہ صرف سرکاری ملازمین پہ پڑی ہے؟ اس کی چوٹ ان ایف بی آر کے ملازمین پر اور ان سرکاری اداروں پر, کرپشن کی مہا کرپشن کے اداروں پر پڑی ہے جہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو یہ تنخواہ جو ہے صرف سرکاری ملازمین کی بڑھ جانا, وہ بھی 25% اس حکومت کی جس کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ ایک بینکرپٹ بیلنس شیٹ ہے, کہیں سے اس کا کوئی سینس بنتا ہے کہ آپ ایک ایسی اینٹیٹی کی جس کے پر اتنا بڑا جو ہے وہ ڈیٹ ہے, جس کی اس طرح کی پرفارمنس ہے, کیا پاکستانیوں کو بڑا اعتماد ہے, بڑا ان کو سکون ہے جو ان کو سرکاری دفاتر میں رسپانس ملتا ہے؟ اب میں سندھ کی بات کروں گا تو پھر بہت بات آگے نکل جائے گی, مگر یہ بتائیے کہ کیا یہ ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا حکومت نے؟ کامران صاحب میں آپ کو پھر یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیشن تھا, یہ آسان نہیں تھا گورنمنٹ کے لیے. اور میں ہر گورنمنٹ جو بھی پاور میں ہوتی ہے ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیشن ہوتا ہے. اگر آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, اگر آپ اپنے چینل سے پتہ کریں, روز پارلیمنٹ کے باہر پروٹیسٹ ہو رہا ہے امپلائیز کا, روز پارلیمنٹ کے باہر ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی. اگر میرا نائب قاصد ہے تو اس کی تنخواہ ہے 16 یا 20 ہزار روپے, تو 20% اگر اس کے بڑھتے ہیں تو 5,000 بڑھتے ہیں یا 6,000 بڑھتے ہیں تنخواہ میں. تو آپ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ تنخواہ کی ریکوائرمنٹ میں سمجھتا ہوں اکراس دا بورڈ ہے, آل اوور پاکستان ہے, گورنمنٹ از نو ڈیفرنٹ. مگر یہاں جو چھوٹا طبقہ ہے گورنمنٹ کا وہ تو بڑی مشکل میں ہے. سر آپ کے نائب قاصد کو 18,000 پہ 5,000 مل جائیں گے, اس اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس کو بھی یہ جو ہے اس کو تو بیچارے کو 18 مل جائیں گے, اس کو شاید 50,000 مل جائیں یا 60,000 مل جائیں. آپ کو معلوم ہے روزانہ وہ کتنے پیسے گھر لے جاتا ہے؟ دیکھیں اب وہ ایک اور ایشو ہے, اس پہ تو آپ پوری گورنمنٹ مشینری کو بلیم نہیں کر سکتے. ایسے لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. آج ہم بجٹ میں بھی یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ ایف بی آر میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے. 20 لوگ ایف بی آر کے سسپینڈ ہوئے ہیں اسی ایشو کے اوپر. تو یہ چیزیں تو مجھے اور آپ کو پتہ ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نائب قاصد ہے, جو اسٹینو ٹائپسٹ ہے, سر اس کو دے دینا. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو پتا ہے نا. جی پتہ ہے, پھر جی پتہ ہے, بالکل پتہ ہے. تو اس کو نہ بڑھائیں کہ جو وہ کما رہا ہے اس کو کمانے دیں. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اس سے ریلیشن نہیں ہے, مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ یہاں لوگ مشکل میں ہیں. وہ تو تو سر یہ 25 کروڑ لوگوں کی مشکل ہے نا میرے بڑے عزیز بھائی سلیم مانڈوی والا صاحب, یہ تو پورے 25 کروڑ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے نا. یہ تو صرف میرے خیال میں 2-4 لاکھ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہر ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے. کیا آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں جو کمپنیز جو ہیں
وہ سالڈ جن کی بیلنس شیٹ ہے کیا وہ افورڈ نہیں کر سکتی 25% سیلریز بڑھانا؟ جی میں سمجھتا ہوں، اسی لیے میں آپ کو گھڑی گھڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیشن ہے اور یہ گورنمنٹ نے بڑی مشکل سے یہ ڈیسیشن لیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلیم مانڈوی والا ہمارے ساتھ موجود ہے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، چیئرمین بھی ہیں سینٹ کمیٹی برائے خزانہ کے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔